بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پیر کا دن ہے اور 22 اگست 2022 کی تاریخ. ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے اس کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 348 ہے. ہمیں افسوس ہے کہ کوئی 1-1.5 ہفتے تک ہم آپ کی نشریات آپ کی خدمت میں نہ پیش کر سکے. اس کی مختلف وجوہات تھیں، تو جن میں بڑی وجہ تو یہ تھی کہ پہلے برلن میں اور پھر آکسفورڈ میں 2 بڑی بھاری کانفرنسز تھیں، تو جن میں شرکت کی وجہ سے یہ ممکن نہ رہا کہ ہم یہ نشریات آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر یا لاہور احمدیہ اسکول آف ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے، جو کہ تحریک احمدیہ لاہور یا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کی ایک شاخ ہے. جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی تعلیم تھی کہ گو دوسرے لوگ حضرت کے بعد اور نبی لاتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین، اور حضرت نے خود اس کی تشریح یہ کی کہ لا نبی آبادی. اب قرآن اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے، سو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے صحیح ہے. تو اس کے علاوہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم یہ تھی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سنت اور ایک حدیث. ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے. سنت وہ چیزیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے بھی اسی کی پیروی کی، اور دوسروں کو بھی اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا وغیرہ سکھایا. لیکن احادیث جو ہیں سب سے پہلی حضرت کے وصال کے 80 سال بعد لکھی گئیں، اور جو کتابیں ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں بخاری اور مسلم، وہ حضرت کے وصال کے 300 سال بعد لکھی گئی. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سی احادیث جو ہیں وہ درست ہیں اور کون سی جو ہیں شاید لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنا کر ان بزرگوں کو قائل کر لیا کہ یہ درست ہے. تو بہرحال ان میں ایک جو درست ہے حدیث، وہ ہے حدیث مجدد، جو کہتی ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو خدا تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مجددین مبعوث کرے گا. اور حضرت مرزا غلام احمد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے، مجددین میں سے ایک مجدد. لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی
کہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ چونکہ وفات پا چکے ہیں، تو احادیث میں جس مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد ہی تھے۔ تو اس اختلاف رائے پر لوگوں نے حضرت مرزا غلام احمد اور جماعت احمدیہ جو ہے اس کے افراد کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت صاحب نے حضرت سلم کے قول کی طرف کی، حدیث کی طرف لوگوں کی توجہ کی کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر جو ہے وہ الٹ کر خود کہنے والے پر آ کر پڑے گا۔ یعنی حضرت جو ہیں اس چیز سے کراہت کا اس حد تک اظہار کر رہے ہیں کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح دوست کہتے ہیں کہ آیا رجم، سورہ ولایت وغیرہ قرآن سے رہ گئی، یا قرآن کی کئی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی۔ تو حضرت مرزا غلام احمد اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد علی صاحبان جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات غلط ہے، قرآن کی کوئی آیت نہ منسوخ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ اور آپ نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ جہاد ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن ہمیں جہاد کی وہ تعریف لینی ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور ایک جنگ سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی لڑائی جہاد اصغر ہے، اور جہاد اکبر کیا ہے اس کی تفصیل حضرت نے خود بیان فرمائی کہ یہ جہاد بالنفس ہے، اپنی اندرونی خواہشات اور جذبات جو ہیں ان پر قابو رکھنا جہاد اکبر ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 103 کی طرف، اور یہ ہم نے اس پہ بات کرنی شروع کی تھی 9 اگست کو، اور آج یہ ہے دوسری براڈ کاسٹ ہے اس سلسلے میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے، اللہ کی طرف سے بدلہ بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ تو آج جو ہے ہم ایک ہی لفظ پہ بات کریں گے، اور وہ ہے لَمَثُوبَةٌ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میرے جو ہے نوٹس انٹرنیٹ پہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کا مصدر جو ہے وہ ہے فا وا با، اردو میں جسے سے بھی کہتے ہیں، لبے تے سے، تو عربی میں یہ ہے فا۔ تو یہ مصدر جو ہے اس سے یہ قرآن شریف میں 28 دفعہ آیا ہے، اور 6 مختلف الفاظ جو ہیں وہ اس سے
بنائے قرآن شریف میں استعمال ہوئے. ایک جو ہے وہ اردو کے لہجے کے ساتھ جو ہے ہم سب جانتے ہیں، عربی میں ہے اس کا لہجہ فواب، اس کا پروننسیشن ہے فواب. اردو میں ہم کہتے ہیں ثواب. یہ 13 دفعہ آیا ہے، 8 دفعہ آیا ہے فیاب، اور باقی جو ہیں وہ 1-2 دفعہ جو ہیں وہ آئے ہیں. تو اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے انعام، کہ جیسے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر رہے ہو اچھا تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہ انعام ملے گا. ریوارڈ یعنی بطور نائم بھی آتا ہے، تو بطور ورب بھی آتا ہے، جیسے کہ چیپٹر 48 verse 18 میں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا، اور ان کو ثواب دیا، ان کو انعام دیا. تو اسی طرح مختلف جگہ ناؤن کے طور پہ بھی آیا ہے، یعنی ثواب. اس کا مطلب جو ہے وہ کپڑے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ چیپٹر 11 آیت نمبر 5 میں ہے ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. ان کے جو تھے لباس. تو بطور ناؤن اس جگہ جہاں واپسی ہو، تو یہ آپ دیکھیں گے سب چیزوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے واپسی، لوٹنا. تو اصل میں ثوبن جو ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہو وہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جائے، یا کچھ کرنے سے جس حالت میں اس کو ہونا چاہیے، جو اس کا مقدر ہے یا مقصد ہے کہ اس حالت میں ہو، اس تک پہنچ جائے. تو یعنی کہتے ہیں اول الفکرتی آخر العمل، یعنی شروع آپ کرتے ہیں اول الفکر، سوچ یہ آغاز ہے تو اپنا، لیکن اس کا آخر کیا ہے، وہ عمل ہے. تو یعنی جو آپ کا مقصد ہو، جو جس کی طرف آپ نے لوٹنا ہو، اگر آپ وہاں کے واپس پہنچنے کو ثواب کہتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو حالت جو ہے وہ مقصود ہو. مثلا آپ سوت کاٹتے ہیں تو کپڑا جو ہے، جیسے میں نے کہا گارمنٹس، لباس اس کا مطلب ہے. تو سوت کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ بنایا جائے. تو کپڑا جب بن جاتا ہے تو وہ سوت جو ہے اب اس حالت میں ہو گیا جس حالت میں ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا مقصد تھا، کہ ہمارے کچھ کرنے سے ایک چیز جو ہے اس حالت میں آ گئی جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے آیت چیپٹر 74 verse 4 میں جو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑے جو ہیں
اپنے لباس جو ہیں تو ان کو پاک رکھو. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے مطلب ہے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کو پاک رکھو. بعض کہتے ہیں کہ ثیاب سے یہ میٹافر ہے، اس سے مراد جو ہے آپ کا اپنا نفس، یعنی اپنا نفس جو ہے اس کو گندگی سے صاف رکھو. تو لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا یہ جو ہے یہ دوسرا جو ہے مطلب، تو یہ آیت چیپٹر 23 ورس 33 جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب نفس ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے پیغمبر کے گھر والوں، خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی جو ہے وہ دور کر دے اور تمہیں صاف کر دے. تو اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو ہے وہ سارے ہر وقت نہاتے دھوتے رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نفس جو ہیں وہ پاک ہو جائے. تو الثواب جو ہے جسے اردو میں ثواب کہتے ہیں، وہ انسان جو ہے اس کا عمل جو ہے اس کا ریٹرن ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی جزا ہے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے. تو مثلا آیت 59 چیپٹر 59 آیت نمبر 7 میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو لیکن یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو جزا ہے وہ آپ کے نفس کا عمل ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. کسی اور دوسرا جو ہے اس کے جو ہے عمل نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ صبح اٹھ کے خاص طور پہ نماز فجر کے بعد جو تھے وہ سیر کو چلے جاتے تھے. بڑی لمبی سیر کرتے تھے، 3 4 5 میل، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. تو اس سے کیا ہوتا تھا، ان کا یہ عمل جو ہوتا تھا اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی تھی، ان کا وزن کم رہتا تھا، اپنا شوگر کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلڈ پریشر نہیں تھا ہوتا. لیکن اگر اب میں کہوں کہ جناب وہ چلتے تھے اور صبح سویرے ورزش کرتے تھے تو اس سے میری صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر ایصال ثواب کا تصور کہیں سے آ گیا ہے، جو ان آیتوں کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے مطابق نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ورزش تو میرے بزرگ کرے اور صحت میری اچھی ہو جائے، یا ورزش تو میں کروں اور صحت کسی دوسرے کی اچھی ہو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ میں پڑھوں، اس کی تلاوت میں کروں، اور کوئی آ کے تو میرا ثواب جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے کسی اور کو.
تو یہاں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو اگر آپ اسٹرکٹلی ڈکشنری پہ جائیں تو ثوابن جو ہے یہ اچھائی برائی دونوں پہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. چیپٹر 3 ورس 195 میں کہا ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. یہ خدا کی طرف سے جو ہے ریٹرن ہے، بدلہ ہے، اور خدا جو ہے وہ اچھا ریٹرن دیتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے. یا دوسری جگہ جو کہا چیپٹر 3 ورس 148 میں کہ خدا جو ہے کسی اچھے عمل کا ان کو اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی بہت اچھا ریٹرن دے گا، بہت اچھا بدلہ دے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے بہت سارے جو ہیں کیا اسے کہا جائے کہ جب اسلام تو ہم نے قبول کیا، لیکن بہت سارے تصورات جو ہمارے پرانے مذاہب کے یا دوسرے مذاہب کے تھے وہ اپنے ساتھ ہم لے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو اسلام کے مطابق بنا لینے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو ہے چیپٹر 2 یہاں جو ہے یہی بات کہی کہ اگر وہ ایمان لاتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور تقویٰ کرتے. تقوی کا مطلب ہے ہم بات کر چکے ہیں. تو جو صلہ تھا، جو ریٹرن تھا، وہ بہت اچھا ملتا. اسی طرح الاثابۃ جو ہے اس کا مطلب جو ہے کہ کا مطلب بھی ہے جزا دینا. جیسے چیپٹر 5 ورس 85 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ خدا جو ہے ان کو ان کے کہنے کے عوض باغ عطا فرمائے گا، جنت کے باغ جن کے نیچے نہریں ہوں گی. تو لیکن دوسری جگہ چیپٹر 2 ورس 152 میں فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، خدا نے تم کو صدمے پہ صدمے دیے. تو یہاں جو ہے سزا جو ہے اس کو اس آیت میں غم پہ غم پہنچایا. اس میں بری جزا یا سزا جو ہے وہ اس کو بھی ثواب قرار دیا ایز اے میٹافر، یعنی ریٹرن. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا جو بو گے تو وہی پاؤ گے. اب ظاہر ہے اگر آپ آم کے درخت کا بیج ڈالیں اور توقع یہ کریں کہ اس پہ سیب لگیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ ہے کہ استعمال کر کے لفظ یہ بتایا کہ بھئی اپنا جس طرح کہ تم اعمال کرو گے تو ریٹرن اسی طرح کا ہوگا. لیکن اردو میں آ کے تو ہم نے اس کو لمٹ کر لیا ہے کہ صرف اچھا کام کرنا اور اس کا اچھا بدلہ. تو لیکن اگر آپ برا کام کریں گے تو برے کام کا بھی تو ریٹرن ہے نا، صرف ایک ہی بات تو نہیں ہے. تو یہ جو ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
مثابۃ للناس چیپٹر 2 ورس 125 کہ یہ جو گھر ہے اس کو لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ بنایا. یہاں ہے مثابہ یعنی گھر وہ ثواب کا، مثابت ثواب کی جگہ. تو اسی طرح جو ہے خواتین جو بیوہ یا ان کو طلاق ہو جائے تو ان کے لیے بھی اسی سے ہی افیبو کیا کہ وہ اپنی پہلی حالت جو ہے اس کی طرف لوٹ گئی. یعنی شادی سے پہلے وہ جو ہے کوئی ان کا آدمی نہیں تھا، وہ طلاق ہوئی یا وفات ہوئی خاوند کی تو وہ اسی سٹیٹ کی طرف، اسی حالت کی طرف وہ واپس چلی گئی. تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم بہت سارے جو الفاظ ہیں اردو میں لائے ہیں اور پھر ہم نے ان کے معنی جو ہیں وہ محدود کر دیے ہیں، اور جس کی وجہ سے قرآن کریم کے سمجھنے میں بہت دفعہ مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے. اور بہت سارے ہم نے رسم و رواج اور چیزیں جو ہیں وہ بنا لیے ہیں جو کہ قرآن جو ہے اس کی تعلیم کے خلاف ہے. جس کی ایک مثال جو میں نے دی وہ یہ تھی کہ ایصال ثواب، کہ جناب کوئی فوت ہوا تو آپ نے قرآن خوانی کروائی اور اس کے بعد کسی بزرگ نے تو آ کے تو وہ جو ہے ثواب اس کا، یعنی قرآن کی تلاوت آپ نے کی، ثواب اس کا آپ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ بزرگ جو ہیں اس کو دوسرے کو لوٹا دیتے. تو ان چیزوں سے آپ اپنا دل تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ اگر آپ سمجھیں کہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح ہے نا کہ آپ اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دے تو آپ وہ دوائی نہ کھائیں، لیکن آپ کو کوئی بتائے کہ جناب یہ جنتر منتر پڑھو یا یہ تسبیح کرو اور پھونکتے رہو اور کیا کرو تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تو اپنا وہ نہیں ہوگا. آپ دل خوش کر لیں، شاید سائیکولوجیکل آپ کو تسلی ہو جائے، تو اپنا صرف اتنا ہی ہوگا، پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہوگی. تو جیسے میں نے مثال دی تھی کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی نا کہ اگر اچھا کام کوئی اور کرتا اور ثواب کسی طرح مجھے ٹرانسفر ہو جاتا تو میں آرام سے کرسی پہ بیٹھا رہتا اور کسی کو 20 پاؤنڈ دیتا کہ یار اپنا میرا بلڈ پریشر یا شوگر لیول ہائی ہو گیا ہے تو ذرا جا کے اپنا 5 میل دوڑ تو لگا کے آؤ، تو اس کے بعد تمہاری صحت کو جو فائدہ ہوگا تم وہ مجھے ٹرانسفر کر دینا. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس طرح ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر جسمانی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر روحانی دنیا میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہوگا؟ تو یہ کہاں سے آیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کون سے مذہب میں یہ تھا. تو ویسے تو یہ عیسائیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جان دے دی، قربانی دے دی اپنا ہمارے گناہوں کے عوض. تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے نا کہ قربانی انہوں نے دی لیکن فائدہ انہیں نہیں پہنچا، ہمیں پہنچا.
ایک قسم کا ایصال ثواب ہو گیا اور یہ چیز ہمیں ٹرانسفر ہو گئی. تو ہو سکتا ہے یہ یہاں سے آیا ہو، لیکن قطعی طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. یہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ کوشش ہے ہماری کہ اب کچھ عرصہ یہ پروگرام جو ہے یہ باقاعدگی سے رہیں. ویسے تو جو کام جن کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا وہ بھی مطلب ہے دینی نوعیت کے کام ہی تھے. تو لیکن بہرحال آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے.